السلام علیکم۔ کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو بے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ سورہ یوسف کا ایک پیارا سبق: زندگی میں اگر آپ کے بہت قریبی عزیز بھی آپ کو دگا دے جائے، آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں، اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا اور اب تمہارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ واحد شخصیت ہے جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کے برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ بے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے بے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کر دیا کرو، کوئی نیکی ہو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھو آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں وزن کیا جائے گا، تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔